فرمایا کہ بڑی سخت آزمائش ہوگی استقبال کے زمانے میں. استقبال کے زمانے میں مال سے آزمائش ہوتی ہے, استقبال کے زمانے میں رکاوٹ سے آزمائش ہوتی ہے. رکاوٹوں میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مال کے زمانے میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا نا حدیث میں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہیں اس طرح غافل کر دے جس طرح پہلوں کو اس مال نے غافل کر دیا. تو میرے دوستوں عزیزوں, بات یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, اور اس قبولیت کے لیے بنیادی شرط تقویٰ ہے. بنیادی شرط دیکھو بس صاف بات ہے, مسلمان کو, مومن کو اور کسی بھی شعبے میں دین کو کام کرنے والوں کو اس وقت تک امتیاز حاصل نہیں ہوگا جب تک تقوی کی شرط نہ ہو. کیونکہ اللہ نے فرمایا شرط لگائے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں غیر سے چھانٹ کر الگ کرے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ تمہارے اور دوسرے کے درمیان فرق جب ہوگا جب تم میں تقوی ہو, جب تم میں تقوی ہو. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تمہیں تقوی ہے تو اللہ تمہاری امتیازی شان قائم کریں گے اور اللہ تعالی تمہیں دوسروں پر فوقیت دیں گے. اللہ تم دوسروں پر فوقیت دیں گے. تمہارا امتیاز تقوی میں ہے, تمہارا امتیاز تقوی میں ہے, تمہارا امتیاز تقوی میں ہے. اس لیے تقوی اور طہارت اور تواضع یہ ہیں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی. اور یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں جب ان واقعات کے تذکرے ہوں, جب یہ چیزیں واقعات تذکرے میں سے نکل جاتے ہیں نا, پھر آدمی کیونکہ جس چیز کا ذکر نہیں ہوگا وہ بھلا دی جائے گی, جس چیز کا ذکر نہیں ہوگا وہ چیز بھلا دی جائے گی. لوگوں نے بہت سی چیزیں یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے, اور کہاں اس زمانے میں امت میں اس کی صلاحیت ہے. ارے صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تو یہ واقعات ہیں, یہ واقعات صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہیں. یہ کہہ کر چھوڑ دینے واقعات کو کہ امت میں اس کی استعداد نہیں ہے, یہ بہت جہالت ہے, بہت جہالت ہے. کہ میاں وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ ارے کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ جو آدمی اپنے گھر پر پڑھ کر سچے دل سے شہادت کا متمنی ہو, اللہ شہادت وہاں پہنچا دیتے ہیں. جی ہاں, اصولی بات ہے کہ صحابہ کرام تقوی کی جس سطح پر تھے اس تک پہنچنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی کو بھی اس درجے پر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن انابت شرط ہے, انابت شرط ہے. انابت کے پیدا کرنے کے لیے یہ واقعات ہیں کہ آدمی کے اندر احساس پیدا ہو. اس لیے فرمایا کہ جب تک امت صحابہ کو سامنے رکھے گی امت ترقی کرتی رہے گی, اور جب یہ حال کو سامنے رکھ کر چلے گی تو پھر یہ تنزل کی طرف جائے گی. اس لیے ہمارے کام میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت میں, عبادت میں, تقوی میں, مالیات کے معاملات میں, ان سب میں صحابہ کی سزا کو سامنے رکھو. اس لیے کہ آدمی اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا, آدمی اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک حلال اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ نہ دے. چھوڑ نہ دے, آدمی ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک حلال اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں اور جائز ہیں, لیکن وہ حرام کے قریب اور مشابہ ہیں. حرام سے بچنے کے لیے, حرام سے بچنے کے لیے بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ
حلال چیزوں کے مفاسد اور نقصانات دیکھنے چاہیے کہ حلال تو ہے مگر اس کا نقصان کیا ہے، حلال تو ہے مگر اس کا نقصان کیا ہے۔ ہم اس زمانے میں حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں، صحابہ حلال چیزوں کے نقصانات دیکھتے تھے، صحابہ حلال چیزوں کے نقصانات دیکھتے تھے اور ہم حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں مسلمان مشتبہات، جو چیزیں مشتبہ ہیں بھئی حلال ہے یا حرام ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دلائل دونوں طرح کے ہیں، تو یہ کہیں گے جب دونوں طرح کے دلائل ہیں پھر تو اس کو حلال ہی کہنا چاہیے۔ ارے سنو تو صحیح، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بھی کھلا ہوا ہے، درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں۔ اور عوام اس کو جانتے نہیں، عوام اس کو جانتے نہیں اور وہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی تھے کہ جو حلال چیزوں کو حرام کرایا کرتے تھے اللہ سے کہہ کر، ان چیزوں کے مفاسد کو دیکھ کر، ان کے نقصانات کو دیکھ کر، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ شراب حلال، حضرت عمر کہہ رہے اسے حرام کرائیے۔ میں عمر میں کیسے حرام کراؤں؟ اللہ نے حلال کیا، اللہ نے شراب کو حلال کیا، میں حرام کیسے کراؤں؟ کہ نہیں آپ اللہ سے کہیے نا، آپ اللہ سے کہیے اللہ اس کو حرام کر دے، کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ شراب کا نفع کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے کہ شراب کی وجہ سے نماز کا نقصان کیا ہے۔ لوگ نشے کی حالت میں آ کر نماز پڑھتے تھے، نشے کی حالت میں آ کر نماز پڑھاتے تھے، کبھی کبھی دماغ سویا ہوا ہوتا تھا نشے سے تو وہ قرات میں غلطی ہو جاتی تھی۔ ایک امام نے نماز پڑھائی، وہ ہلکا سا شراب کا نشہ باقی تھا تو وہ سورہ کافرون میں گھومتے رہے۔ حضرت نے کہا نمازیں خراب ہو رہی، نمازیں، جی ہاں، آج کے موبائلوں سے نماز خراب ہو تو لوگ کہتے کوئی حرج نہیں، ضرورت ہے۔ وہاں شراب حلال، جی ہاں شراب حلال، حضرت یہ نہیں دیکھ رہے حلال ہے اور نفع ہے، بلکہ یہ دیکھ رہے کہ اس سے عبادات پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کی چاہت پر شراب حرام ہو گئی، پردہ نہیں تھا، پردہ نہ ہونے کے نقصانات دیکھے، یہ نہیں اللہ نے حلال کیا ہے تو کیا ضرورت ہے پردے کی، نقصانات دیکھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں آپ سے کہہ کر ہٹا نہیں تھا وہاں سے کہ اچانک وحی آنی شروع ہو گئی، میں بلاؤ عمر کو کہ لو عمر پردے کا حکم آ گیا۔ 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں جن میں عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے صحیح غلط میں آدمی کو تمیز جب ہوتی ہے جب دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جب دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے تب صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، بات اصل یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کی جاوے۔ جتنا آدمی جتنی زیادہ احتیاط کرے گا، اللہ تعالی اتنی ہی روحانیت نورانیت ان کی عبادات میں، ان کے کام اور دعوت میں، ان کے سارے اعمال میں اتنا نور ڈال دیں گے، اس لیے کہ تقوی کے بقدر نور ملے گا، تقوی کے بقدر نور ملے گا۔ جتنا دلوں میں تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اتنا اللہ کی طرف سے نور ملے گا۔ بس یہ محنت ساری کوشش اس لیے ہے کہ ہر قدم پر ہم سوچیں کہ بھئی کیا چیز ہمارے کرنے کی ہے کیا نہیں، تو اس کو میں ذرا کہ بہت سی حلال اور جائز چیزیں بھی چھوڑنی پڑیں گی حرام کی حدود سے دور رہنے کے لیے، حرام کی حدود سے دور رہنے کے لیے، حرام کی حدود سے دور رہنے کے لیے۔ لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کیا زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو جس طرح زنا ہے اس طرح زنا کے دواعی ہیں، زنا کے دواعی یعنی وہ چیزیں جو آدمی کو زنا تک پہنچا دیں۔
زنا تک پہنچا دیں. زنا کی دوائی آنکھ زنا کرتی ہے, پیر زنا کرتے ہیں, ہاتھ زنا کرتے ہیں, آنکھیں زنا کرتی ہیں, سب کی طرف زنا کی نسبت ہو رہی ہے. حالانکہ آنکھ سے زنا نہیں ہوتا, پیر سے زنا نہیں ہوتا, ہاتھ سے زنا نہیں ہوتا, لیکن یہ سب زنا کے دوائی ہیں. ایسے ہی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو حرام تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہیں, اگرچہ وہ جائز ہوں تب بھی ان سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ یہ خود حرام تو نہیں مگر حرام تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ تعالی کام اللہ کی مدد سے ہوگا, کام اللہ تعالی کی مدد سے ہوگا, اور مدد کا تو وعدہ اور ہر تنگی سے نکلنے کا وعدہ تقوی پر ہے. اس لیے پہلے بات تو یہ دوستو کہ اپنے کام کو نبوت کے مزاج پر لاؤ, اپنے کام کو کام میں عمومیت اور ہر اس بات کی کوشش کرو کہ سارا کام کے تقاضے, سارا کام کا طریقہ عمل وہ سنت کے مطابق ہو. لیکن جو عمل خلاف سنت ہے مردود ہے, جو عمل خلاف سنت ہے مردود ہے, جو عمل خلاف سنت ہے مردود ہے, جو عمل خلاف سنت ہے وہ مردود ہے. دعوت بھی جبھی مقبول ہے جب سنت کے مطابق ہو. جیسے عبادات سنت کے خلاف ہو تو مقبول نہیں, اس طرح دعوت بھی اگر سنت کے خلاف ہو تو وہ مؤثر اور مقبول نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ تم خود چل کر جا کر دعوت دو. دعوت کی سنت میں انفرادی دعوت اور نقل و حرکت ہی اصل ہے, کسی اور ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا, کسی اور طریقے سے فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے کام میں نقل و حرکت اصل ہے, مگر یہ نقل و حرکت ان پابندیوں کے ساتھ ہے, نقل و حرکت ان پابندیوں کے ساتھ ہے کہ صبر کرتے ہوئے, برداشت کرتے ہوئے اور اللہ تعالی سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے کام میں جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھو. یہ مت کہو کہ اتنا ہوتا رہنا کافی ہے, نہیں, جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھو, جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھو. جو سال لگا چکے ہیں وہ عرب سال کے لیے, جو 4 ماہ لگا چکے ہیں وہ اپنے آپ کو ملکوں کے اور عالم کے لیے. یعنی اب ہمیں تو امت کے جان و مال کی صلاحیتوں کا رخ پھیرنا ہے دعوت کی طرف. اصل بات یہ ہے, میں نے رات میں کتاب پڑھا تھا کہ اللہ کے راستے کے خروج پر مال خرچ کرنا یہ صحابہ کے مال کے خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف ہے. یہ میں آپ دیکھیے سیرت میں اس سے زیادہ مال کے خرچ ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت عثمان نے جو سب سے بڑی مالیت خرچ کی ہے وہ نفع و خروج پر کی ہے. امت کی جانی مالی صلاحیتوں کو پھیرنا ہے دعوت کے عنوان کی طرف, یہ اصل بات ہے. اس لیے اس کے لیے عزم کریں, ارادے فرمائیں. جو علماء وقت سال لگائے ہوئے ہیں 12 سال کے لیے فرمائیں.